شیر افضل مرمت صاحب، آپ کو جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جو ہے نا اثر تو آپ نے زائل کروا دیا ہے پپیاں لے کے گوہر صاحب کی، اب اس کا کوئی آپ تحریری بھی، کیونکہ 2 دن کا ٹائم تھا، اس کا کوئی تحریری بھی آپ جاری کریں گے یا ان کو جمع کروائیں گے اپنا جواب، یا وہی پپیوں پہ ہی بس گزارا چاہیے؟ گزارا پپیوں پہ چلنا چاہیے، ویسے بھی قانونی ایک بات ہے، ہم تو اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، اور وہ جو شوکاز جاری ہوا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نے جاری کیا ہے، قانونی پوائنٹ بھی ہے۔ سر وہ کون ہے بندہ جو آپ کو ہر دوسرے دن شوکاز جاری کرا دیتا ہے، حالانکہ آپ کو بیرسٹر گوہر کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے؟ دیکھو میرے مہربان کافی ہیں، لیکن ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، یہ اونچ نیچ ہر پارٹی میں ہوتی ہے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا، جس طرح مرکز میں آپ ایکٹیو نظر آئے ہیں، آپ کی قیادت ایکٹیو نظر آئی ہے، پنجاب میں اس طرح سے آپ نے چیلنج نہیں کیا، اسمبلی بھی اس طرح سے مریم نواز بآسانی جو ہے وہ اپنے نمبر گیم پوری کرنے میں ثابت ہوگی، آج وہ وزارت اعلیٰ کا غالباً حلف بھی اٹھا لیں گی، تیار ہو کے جا بھی رہی ہیں، تو اس طرح سے ریزسٹنس پنجاب میں کیوں نظر آئی؟ یہ پنجاب کی قیادت کو جواب دینا چاہیے، وہ ذمہ دار ہیں اس کی۔ سر آپ سینئر نائب صدر تو ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن جو میرا کام مجھے دیا جاتا ہے میں اسی سے جواب دے سکتا ہوں، پورے ملک کی پی ٹی آئی کے معاملات کے لیے میں تو جواب دہ نہیں ہوں۔ تھوڑی سی نہلی نظر آئی ہے ویسے آپ کو؟ اب دوبارہ آپ پھر مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، شہباز صاحب نے اپنے تمام نون لیگی جو رکن قومی اسمبلی ان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے ہنگامی طور پہ، اور اجلاس ابھی بلایا نہیں گیا، آپ بھی ویلکم کریں گے ان کو جو نون لیگ کے میں نے ظاہر آپ بھی رکن قومی اسمبلی میں دیکھیں گے نا۔ تھینک یو۔ سر اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں آپ؟ یہ بھی دیکھیں گے۔ تھانہ کیس کے خلاف جو اپیل دائر ہوئی ہے اس کی بھی سماعت ہے، اسپیشل بینچ اس کی سماعت کرے گا، بھی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ جی جی الیکشن کی پوری بعد عمران خان کی سزاؤں پہ یہ کیس لگ رہے ہیں پہلی بار، اور نواز شریف صاحب کو بھی آتے 2 ہفتے میں یہاں سے ریلیف مل گیا، تو کمپیریزن تو ہے نا کہ عمران خان جیل سے باہر آتے کب دکھائی دے رہے ہیں ان کیسز کے بعد؟ دیکھیں یہ اپیلیں جو ہے انتہائی اہمیت کی عامل ہیں، کیونکہ ان اپیلوں میں اگر آپ ان کو پڑھیں گے، جو ٹرائل ہوئے ہیں اور جن ٹرائل کے ذریعے انصاف کا مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو جو ہے صورت میں تمام قانونی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے سزائیں دی گئی ہیں، اور اس عمل میں سزائیں حاصل کرنے کے لیے قانون کا کباڑہ کیا گیا، تو لہٰذا اپیلیں جو ہیں وہ بڑی سٹرانگ ہیں، اور جو ٹرائل کورٹ کے جج صاحبان کی جو صورت ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، فاش غلطیاں، اور وہ فاش غلطیاں بھی اس طرح نہیں ہیں کہ کوئی قصدن نہیں ہوئی ہیں، قصدن انہوں نے کنوکشن حاصل کرنی تھی، تو اس لیے نہ حق دفاع دیا، نہ حق جرح دیا، نہ 342 میں کوئی بیان سامنے رکھا گیا، تمام ٹرائل جو ہیں وائڈ ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان اپیلوں کی قبولیت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ شیر افضل مرمت صاحب، سر بتائیے گا، پنجاب اسمبلی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مخصوص نشستیں ابھی جو ہے نا وہ سنی اتحاد کونسل جو کہ آپ کے اتحاد ہے اس کو نہیں ملی، اور اسی طرح جو ہے نا وفاق کے اندر بھی اسی وجہ سے جو ہے نا صدر نے یہ رکوا دیا ہے کہ اسمبلی ابھی مکمل نہیں ہے تو اجلاس نہیں بلا سکتے، تو کیا سر پنجاب اسمبلی میں اگر مخصوص نشستیں نہیں ملی تو وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ سر رکوا سکتے ہیں، مطلب عدالت کے تھرو آپ لوگ، یا نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس ایشو پہ ہماری طرف سے کوئی عدالت میں گیا ہے، اصول تو یہی ہے کہ انتخاب ہوتا ہے، ہر ایم پی اے کا حق ہوتا ہے ووٹ دینے کا، تو اتنی جلدی کیا ہے، آج ہی میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کل بھی ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ اگر اس پوائنٹ پہ کل اسمبلی میں اس الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں چند ووٹرز یا 10 یا 15 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکے ہیں جو ان کا حق ہے، تو عدالت اس الیکشن کو شاید اس صورت میں وائڈ کر دے کہ یہ ان کا حق تھا، لیکن اگر فرق جو ہے ان ووٹوں سے زیادہ پڑتا ہے تو پھر امکان کم ہے۔ اچھا سر، آپ نے سپریم کورٹ میں انتہائی اہم درخواست دائر کر رکھی ہے انتخابات کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیسز ہے، 80 نشستیں چھینی گئی ہیں۔ ابھی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق سوال کیا تو آپ کی معنی خیز مسکراہٹ تھی، خاموش تھی، تو جس طرح اس پہ آپ کا رد عمل ہے سپریم کورٹ والی پہ بھی؟ سپریم کورٹ میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے پاکستان کی آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری تاریخ کا، تو
تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے اور اس مقدمے کی سماعت ہو جائے، کیونکہ پاکستانیوں کو، پاکستان کو جمہوری اقدار اور ویلیوز ریسٹور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے بعد کوئی فورم ہی نہیں ہے، لہذا پوری قوم کی نظریں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ جو پڑا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈو کر سکتی ہے۔ سر عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی اس طرح بغل گیر ہوں گے جس طرح بیرسٹر گور کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید آپ کے اختلافات ہیں ان سے؟ نہیں، میری عمر ایوب صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں اور ہم کبھی بھی ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ بغل گیر ہوں گے۔